والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر، غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں۔ اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں، ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے، کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 117A اور 117B۔ 117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملیں گی، کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس کی روح نکالی جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلیکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دینی ہوتی ہے، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو، اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں۔ تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملیں گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں، اس کے یعنی یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر، تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دیتے ہیں۔ نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرہ کھول دی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے ہوئے ہیں۔
بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے. کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہیں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگنی ہے. تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے. مدد اللہ ہی سے مانگنی. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی اکویشنیں لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی جی آگے. اللہ معاف کرنے والا ہے. کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ماتے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوں گی، کیونکہ پتہ ہوگا نا کیا کرتوت کیے میں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ہی یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا. تو انکار ہی کر دیا قیامت کا. یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی. مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں. ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا، اتنی بے فکری کی زندگی ہے. دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوتی. سال ہر سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی سکون سے نیند آ رہی ہے. یہ بے فکری. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتہ چلے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ پلائی جائے گی. پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی. وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار. کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے. سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے.
اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا. اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی طرف. اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی. ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی.